تجھے بہانہ راحت ہے انتظار اے دل، تجھے بہانہ راحت ہے انتظار اے دل، کیا ہے کس نے اشارہ کہ ناز بستر کھینچ۔ السلام علیکم ناظرین، تو اسی غزل کا جو اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اس کے 2 شعر پیش کر چکا ہوں، اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور بلا تاخیر اس کی تشریح کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کا ایک جائزہ۔ تجھے بہانہ راحت ہے انتظار اے دل، اس میں کوئی ایسا بظاہر مشکل لفظ نہیں ہے۔ دوسرا مصرع، کیا ہے کس نے اشارہ کہ ناز بستر کھینچ۔ یہ جو آخری ہے حصہ، ناز بستر کھینچ، کہ بستر کے ناز کھینچ، تو یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ فارسی تراکیب کا اردو میں ترجمہ یہ مرزا غالب کے زمانے میں ایک روایت تھی۔ جیسے آج کل کے عہد میں انگریزی الفاظ کو اور انگریزی تراکیب کو بعینی ہی بسا اوقات اردو میں استعمال کرنا رعب اور دبدبے کی علامت سمجھا جاتا ہے، علم کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آج کا دور تو ایسا ہے کہ اگر اردو میں 10-20 انگریزی کے الفاظ نہ ڈال دیے جائیں تو مخاطب کو یہ یقین ہی نہیں آتا کہ یہ صاحب پڑھے لکھے ہیں۔ تو کچھ ایسی ہی کیفیت اس زمانے میں تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اردو اور فارسی کا مزاج بھی ملتا تھا، بلکہ فارسی تراکیب جب ہم اس زمانے کی جو ہندی تھی جو بعد میں اردو کہلائی، اس میں وہ در آئیں تو اس سے اردو اور نکھر آئی، حتیٰ کہ اردو کا وہ تراکیب جو ہیں وہ حصہ بن گئے۔ تو بہرحال تو ناز بستر کھینچ یعنی ناز کشیدن، تو کشیدن کا ترجمہ جو ہے وہ کھینچ سے کر دیا گیا۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ناز بستر کھینچ یعنی کہ بستر پر آرام کر یا بستر کے مزے اڑا، بستر پر عیش کر، بستر کے ناز کھینچنا سے یہ مراد ہے۔ اس لفظی تشریح کے بعد اب اس کی معنوی تفہیم۔ تو معنوی تفہیم کے حوالے سے عرض ہے کہ یہ شعر غالب کے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ناصحانہ اور حکیمانہ اشعار میں سے ایک شعر ہے، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اگر کچھ حاصل کرنا چاہے تو بستر پر لیٹ کر حاصل نہیں ہو سکتا، آرام طلبی سے منزلیں حاصل نہیں ہوتی، بلکہ منزلوں کے حصول کے لیے آپ کو جد و جہد کرنا ہوگی، آپ کو بھاگ دوڑ کرنا ہوگی، سعی مسلسل کرنا ہوگی، کوشش کرنا ہوگی۔ چنانچہ اسی فلسفے کو غالب نے الفاظ کے پرائے میں اس طرح سے بیان کیا کہ اپنے دل کو مخاطب کر لیا، یعنی بجائے اس کے کہ غالب کسی اور کو اپنے سامنے بٹھاتے، اس سے مخاطب ہوتے، اپنے دل کو ہی جو ہے اپنا مخاطب ٹھہرا لیا اور کہا کہ تجھے بہانہ راحت ہے انتظار ہے دل، کہ یہ جو وصال یار کا انتظار ہے اے دل، تو نے تو اس کو راحت کا، آرام کا ایک بہانہ بنا لیا ہے، آرام کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ یعنی ٹھیک ہے یار کے وصال کا کوئی موقع محل نظر نہیں آ رہا، نہیں وعدہ دیدار ہوا ہے، نہیں وعدہ ملاقات ہے کہ ہم اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوں اور کوئی یار کی طرف جو ہے وہ چل نکلیں۔ تو چونکہ نہ ہی وعدہ وصال ہے، نہ ہی وعدہ دیدار ہے، لہذا اپنے گھر میں ہی رہنے پر مجبور ہے۔ لیکن اے دل، تو نے تو اس مجبوری کو، اس انتظار کو اپنے آرام کا ہی بہانہ بنا لیا ہے، حتیٰ کہ جد و جہد اور کوشش اور سعی مسلسل اسی کو ترک کر دیا ہے۔ کیا ہے کس نے اشارہ کہ ناز بستر کھینچ، تجھے کس نے یہ اشارہ کیا ہے؟ یعنی میں نے نہیں کیا، مطلب اس کا یہ کہتا ہے کہ میرا ہرگز یہ مطلب اور موقف نہیں تھا اے دل کہ اگر سر دست وعدہ ملاقات
یا وعدہ دیدار یا وعدہ وصال نہیں ہے تو ہم آرام سے جو ہے وہ بے فکر ہو کر گھر میں جو ہے وہ لیٹ جائیں، حتیٰ کہ وصال یار کے لیے جد و جہد جو ہے، کوشش جو ہے وہی ترک کر دیں۔ کیا ہے کس نے اشارہ کہ ناز بستر کھائیں، تجھے کس نے کہا ہے کہ اب تو جو ہے آرام فرما، حتیٰ کہ بستر پر پاؤں دراز کر کے بے فکر ہو کر ہر قسم کی کوشش کو ترک کر کے جو ہے سو جا، آرام کر، یہ تجھے کس نے کہا؟ یعنی غالب اپنے دل سے کہتا ہے کہ اگر منزل کا حصول سر دست ممکن نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ سست پڑ جائے، انسان جو ہے وہ تساہل پسندی کا شکار ہو جائے، پسندی کا شکار ہو جائے اور کوشش اور سعی جو ہے اسی کو ترک کر دے، بلکہ غالب یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ چاہے منزل کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، چاہے منزل کا حصول کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، انسان کو تگ و تاز سے، کوشش سے، جہد مسلسل اور سعی مسلسل سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر میں اقبال کے اس شعر کی بازگشت ہے، یا یوں کہیں کہ اس شعر کی بازگشت اقبال کے شعر میں ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، کہ جب تک شجر کے ساتھ ٹہنی پیوستہ رہتی ہے تو اس کے پھلنے پھولنے کا امکان رہتا ہے، لیکن اگر وہ درخت سے کٹ جائے تو پھر اس کی نشو و نما کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی جب تک انسان امید کے چراغ اپنے دل میں جلائے رکھتا ہے، جب تک انسان کسی مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرتا رہتا ہے، سعی مسلسل کرتا رہتا ہے، اس وقت تک حصول منزل کے امکانات روشن رہتے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آج کا یہ فلسفیانہ شعر جو ہے یہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس کی تشریح کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ آپ احباب کا فائدہ ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔